حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا اس قوم میں وہ 950 سال تک تھے۔ 950 سال کوئی عمر ہوتی ہے کتنی لمبی، اور اتنی لمبی عمر میں آپ تبلیغ کرتے رہے۔ سب سے بڑی بات جو مجھے آپ کی زندگی پاک سے ایک میسج جو ملتا ہے اور جو ہم امپریس ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ 950 سال کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 80 تھی۔ 80 لوگ صرف ایمان لائے تھے، لیکن آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ذرا برابر بھی مایوس نہیں، نا امید نہیں، اپنے کام پر ڈٹے رہے، اور آخر میں انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کی بارگاہ میں ہے، کوئی ایمان لائے نہ لائے۔ ہم یہاں بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں ہمارا کام اگر نہیں چل پایا۔ ان تمام انبیاء اکرام سے صبر سیکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہر ایک کو اپنی زندگی میں۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ دینی معاملات تو اپنی جگہ پر، ہمارے وہ بچے جن کو کام کے لیے بھیجا جائے تجارت میں لگے، 4 دن کے بعد آئے اور کہا کہ نہیں جم رہا ہے کاروبار، تو کیا اچانک تمہارے کھلتے ہی دکان فوراً پیسوں کی بارش ہو جانی چاہیے؟ بہت سارے لوگ برسوں تک اسٹرگل کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پھر جا کر کے وہ قائم رہتے ہیں، قرار پاتے ہیں۔ تو یہ جو گھبراہٹ ہے بہت جلدی پلٹ آنے کی، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جہد مسلسل یہ مسلمان کی زندگی کی ایک تلوار ہے، مسلمان کی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے۔ جہد مسلسل کا مطلب کنٹینیو کوشش کرنا کسی کام کے لیے، اور کنٹینیو کوشش کا اثر یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں نل کے نیچے سے قطرہ قطرہ جو پانی ٹپکتا ہے، کبھی اس کے نیچے والے پتھر کو دیکھیں، وہ قطرے جو ہے پتھر میں سوراخ کر چکے ہوتے ہیں۔ کنٹینیو جو قطرہ ٹپک رہا ہوتا ہے پانی کا، وہ پتھر میں وہاں پر تھوڑا سا سوراخ کر دیتا ہے، تھوڑی سی کھائی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ انگلی سے دباؤ پتھر کو، کیا پتھر میں سوراخ ہو جائے گا؟ تو وہ قطرہ آپ سے زیادہ طاقتور کیسے ہو گیا؟ طاقتور نہیں ہے، وہ تو اتنا ہلکا قطرہ ہے کہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ طاقت اس بات کی ہے کہ وہ کنٹینیو ٹپک رہا ہے، مسلسل۔ تو جب پانی کا قطرہ پتھر پر کنٹینیو ٹپکے تو وہ سوراخ ہو سکتا ہے، تو انسان اگر مسلسل محنت اور کوشش کرے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان تمام معاملات سے ہمیں جہد مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر دعا پر آپ قائم رہیں، جو وظائف آپ پڑھتے ہیں اس پر قائم رہیں۔ اب کسی کو ہم نے وظیفہ لکھ کر کے دیا کہ اس کو آپ پڑھتے رہو رزق کی کشادگی کے لیے، اللہ رزاق حقیقی ہے، آپ کو برکت دے گا۔ 4 دن نہیں گزرے گا، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں حضرت، ابھی تک نہیں۔ کچھ لوگ اولاد کے لیے وظیفہ لے کر کے گئے، 1 مہینے کے بعد پھر آئے کہ ابھی تک کچھ خبر نہیں ہے۔ تو کیا ہے، آپ کو ایسا چاہیے کہ ٹچ کرو تو بچہ ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کہ ان کا عصا کہ پکڑ کہیں مار دیں تو اژدھا بن جائے یا پانی نکل آئے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی جہد مسلسل سے کچھ بنتی ہے، اور شاعر نے یہی کہا ہے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جب تک آپ اپنی انا، اپنے ایگو، اپنے یہ تمام اپنائیت کو ختم کر کے محنت نہیں کرتے، تب تک کوئی پھول نہیں کھلتا۔ اس طرح کے مزید ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بہت مشکل سے کوئی چیز کھلتی ہے۔ اسی لیے میں نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا کہ کسی چیز میں اگر تم لگے ہو، محنت کرتے رہو، دروازہ کھٹکھٹانے سے ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کنٹینیو اگر کوئی وظیفہ کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، تو وہ تو قادر مطلق ہے۔ یہاں دنیا والے 2-3 بار دستک دینے کے بعد کھول دیتے ہیں دروازہ، تو مولا تبارک و تعالیٰ تم پر کیوں نہیں دروازے کھولے گا؟ ہمارا کام ہے کھٹکھٹاتے رہنا، ہمارا کام ہے دستک دیتے رہنا۔ ہاں کبھی کبھار یہ بھی ہے کہ روایات میں ملتا ہے
مولا تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو جلدی اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا مانگنا رب تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ فرشتے کہتے بھی ہیں کہ اے مولا اس کو جلدی دے دے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ابھی میں دے دوں تو پھر یہ مجھ سے نہیں مانگے گا، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ کاش ان لوگوں میں ہم بھی ہوں کہ ہمارا مانگنا مولا کو پسند آتا ہے، تو مانگتے رہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی پاک سے یہ ملتا ہے، 950 سال تک کیسے انہوں نے صبر کیا ہوگا، 80 لوگوں کو لے کر کے چلتے رہے، صرف 80 لوگ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آئے اور آپ عیش سے 950 سال گزار دیے، بلکہ آپ کی دعوت اسلام کی بنیاد پر کئی مرتبہ آپ کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، زنجیروں سے باندھ کر کے پھینک دیا جاتا تھا، بے ہوش ہو کر گرتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت کافروں نے ستایا، پریشان کیا، اور کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو اخیر میں 950 سال کے بعد انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو کہ اے لوگوں، میں نے اتمام حجت کر لی، جو میرے اوپر تھا میں نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر صرف پہنچانا تھا، اب تمہارا کام ہے، عمل کرنا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس پر بھی کافر مذاق اڑاتے، کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ تب حضرت نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی حضور عرض کیا، مولا یہ پوچھ رہے ہیں کہ عذاب کیسا ہوتا ہے، کون سا عذاب؟ اب یہ تیرے عذاب کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ دعا بھی ہے، اس کو یاد رکھ لیں، جب کبھی کوئی مظلوم ہو، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے تو یہ آیت کریمہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما، میں مغلوب ہوں۔ مغلوب کا مطلب ہوتا ہے میرے اوپر لوگ غلبہ کر گئے ہیں، میرے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، میں مظلوم ہوں، مولا تو مدد کر، فانتصر۔ تو رب تعالیٰ اس کے فوراً بعد کیا فرماتا ہے؟ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے فوراً آسمانوں کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، چھلکتے ہوئے پانی سے۔ اور اتنا ہی نہیں، نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اور اس کے بعد پھر آسمان کے دروازے بارش کے لیے کھول دیے رب تعالیٰ نے۔ وہ رحمت کی بارش نہیں تھی جو قطرہ قطرہ ٹپکتی ہے، وہ بارش اتنی موٹی تھی کہ ایک ایک اس کی بوند ایک پورے پہاڑ کو بھگو سکتی تھی، اتنے بڑے بڑے اس میں سے بوندیں۔ آسمان کا دروازہ جب کھل گیا ہے تو پانی کیسا آئے گا؟ اور اتنا ہی نہیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور اللہ فرماتا ہے زمین میں جتنے چشمے تھے ہم نے سب پھاڑ دیے، سب زمین نے پانی اگلنا شروع کیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اوپر کا اور نیچے کا پانی دونوں جا کر اتنا ملا جہاں تک مولا چاہتا تھا۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑی بری عادت تھی وہ کفران نعمت تھی، یعنی نعمتوں کی ناشکری، جو بھی انہیں دیا جائے وہ کہتے یہ تھوڑی نہ کچھ چیز ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ کفران نعمت اس کو کہتے ہیں، ناشکری۔ یہ اگر ہمارے درمیان ہے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، اس کے بعد اب جو طوفان نوح کا جو ایک منظر ہے وہ اس طرح تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح آپ ایک کشتی بنائیں، لکڑی کی کشتی بنائیں، اور اس میں اپنے ایمان والوں کو سوار کر لیں، اور جو ضروریات ہیں ان کو سب کو آپ اس کشتی میں لے لیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ جہاں آپ تھے وہاں آس پاس قریب میں سمندر تو دور کی بات، کوئی ندی نالا بھی نہیں تھا جہاں یہ کشتی بنا رہے تھے، اور اتنی بڑی کشتی بنائے تھے، تقریباً وہ 80 گز لمبی تھی اور اتنی ہی چوڑی، اس میں تقریباً 5 یا 6 منزلیں یا جتنے بھی منزلیں اس میں محلے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ لکڑی سے بنی جا رہی تھی، ایمان والے جو تھے بنا رہے تھے۔ اب بھی کفار مذاق اڑانے لگے کہ نوح کا دماغ صحیح نہیں ہے، سوکھے میں اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، کہاں لے جاؤ گے اس کو؟ اٹھا کر کے کیسے دھکیلتے ہوئے سمندر تک لے جاؤ گے؟ یہ تو کشتی سمندر کے علاوہ کہیں نہیں چل سکے گی، اتنی بڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کافر کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے
सूखे में कश्ती बनाना तो मैं बनाऊंगा, वो मौला ही बेहतर जानता है कि कब चलाएगा, कैसे चलाएगा। यहाँ हम लोगों को सवाल का बहुत शौक होता है, यहाँ कैसे हो सकेगा ये सब। वो अंबिया इकराम थे, उनको अगर सूखे पर कह दिया जाए कश्ती बनाओ तो सवाल नहीं करते थे। रब ताला ने हुक्म दिया है बनाओ, तो उन्होंने कश्ती बनाई और उसमें जरूरत की सारी चीजें रखी। वो 80 ईमान वाले उसमें सवार हुए। जानवरों में से हर एक जानवर का एक एक जोड़ा आपने ले लिया, हर एक जानवर का एक एक जोड़ा, एक नर एक मादा, कुत्ता हो, बिल्ली हो या और भी दीगर जानवर, जंगली और परिंदे भी, उनके लिए एक एक मंजिला खास कर दिया गया था। अब ये कश्ती इतने लोगों को लेकर तैयार हुई, तब तूफान शुरू हुआ, और ऐसा भयानक तूफान, अल्लाह अकबर, कि पानी आता ही रहा, आता ही रहा, आता ही रहा, खत्म नहीं हुआ। ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से भी पानी निकल रहा है। अब ये पानी इतना हो गया था कि यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों में से अपने बेटे को बुलाया। उनका बेटा काफिर था, उनका बेटा एक काफिर निकला, उनकी बीवी भी काफिर निकली, नबी की बीवी काफिर निकली। तो ये दोनों नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे और काफिरों का साथ भी देते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर भी आखिर वक्त में बुलाया कि आ जाओ हमारी कश्ती में, तो उसने मजाक उड़ा करके कहा जाओ तुम्हारी कश्ती तुमको साथ ले जाए, तुम्हें मुबारक, हमें पागलों जैसे हरकत नहीं करना है। वो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे। और फिर बेटे को बुलाया तो उसने क्या कहा कि ठीक है, अगर तूफान आ भी गया तो मैं ऊंचे किसी पहाड़ पे चला जाऊंगा। वो पहाड़ पर चढ़ाई शुरू किया। तूफान इतना कि जमीन पर कोई पहाड़ बाकी नहीं, सब डूब चुके थे। अब अंदाजा करो कि पानी कितना आया होगा जमीन पर। न कोई घर बाकी रहा, न कोई इमारत बाकी रही, पूरा का पूरा, पूरे रुए जमीन पर सिवाय एक कश्ती के कोई चीज बाकी नहीं थी। सारे दरख्त डूबे हुए थे, सारे पहाड़ डूबे हुए थे, इमारतें तो थी नहीं उतनी, लेकिन फिर सब डूबे हुए, और पूरी रुए जमीन पर एक कश्ती चली जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को हिफाजत में ले तो वो अपने अजाबात से भी इस तरह से महफूज रखता है।